کل ہمارے صوبائی مجلس شورا کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر بھی اور آج بھی ہم جو حکومت نے نئی قانون سازی کی ہے صحافی برادری کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے کا جو قانون بنا ہے، اس پہ ہمارا موقف مرکزی امیر صاحب نے بھی دیا ہے اور ہم بھی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ صحافت کے اوپر قدغن لگانا یہ جمہوری ممالک کا حسن نہیں ہے۔ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی رائے کی مکمل طور پر اجازت ہو اور وہ اپنی رائے کا مکمل طور پر اظہار کر سکیں، اور اس کے لیے صحافت جو ہے وہ ایک بنیادی ستون ہے ریاست کا۔ جو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، حکمرانوں کی غلطیوں کی نشاندہی ہوگی، ملکی پالیسیوں کے اوپر مثبت تنقید ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا اور اصلاح کی گنجائش ہوگی۔ جب آپ اس راستے کو بند کریں گے تو پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ آج اس حالت میں ہم یہاں پر موجود ہے، اور کل ہم نے جو اجلاس کیا، جو صوبے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امن و امان کا ہے۔ وہ ضلع کرم کے اندر بدامنی کی صورتحال ہو اور اس کو باقاعدہ تذکرہ یہی ہوتا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات ہیں، حالانکہ پورے ملک میں پشاور سے لے کر کراچی تک اہل سنت اور اہل تشیع دونوں رہ رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اگر کرم کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور عوامل بھی ہے جس کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بنیادی طور پر امن و امان کو برقرار رکھنا، اس کے لیے اقدامات کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومت اپنی پالیسیوں کا آغاز جو ہے وہ آپریشن سے کرتے ہیں کہ آپریشن مسئلے کا حل ہے۔ آپریشن مسئلے کا حل ہوتا تو 2004 سے لے کر 2025 تک ہم مسلسل آپریشن نہ کرتے۔ آج بھی ترا کے اندر آپریشن ہو رہا ہے، جس پر ہمیں افسوس ہے کہ حکومت نے سبق نہیں سیکھا اپنے اقدامات سے، اور حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس سے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکا، تو حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ صوبہ مزید آپریشنز کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ صوبہ آئی ڈی پیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کے آپریشن کے جس میں عام عوام متاثر ہو رہے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، تو اس آپریشن کے نتیجے میں اگر امن قائم ہو سکتا تھا تو آج ہمارا یہ صوبہ سب سے پرامن صوبہ ہوتا۔ اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال یہ ہے کہ ترقیاتی کام عملاً رک گئے ہیں، نئے منصوبے تو شروع نہیں ہو رہے ہیں۔ جو پرانے منصوبے ہیں، بڑے منصوبے ہیں، وہ سارے بڑے منصوبے جو ہیں وہ رک گئے ہیں، اس پر فنڈ بند ہو گئے ہیں، اور صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ احتجاج پر مجبور ہے۔ پشاور کے اندر انہوں نے 2 دفعہ دھرنا دیا اور اب پھر انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے۔ تو بلدیاتی نمائندے اگر احتجاج پر مجبور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے عملاً ترقیاتی کاموں کو روک لیا ہے، اور نئے منصوبوں کے ساتھ ساتھ پرانے منصوبے بھی حکومت نے بند کر دیے ہیں اور ان پر کام بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرپشن پورے ملک کی سطح پر بھی ہو رہی ہے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ نیب نے اعلان کیا کہ 3800 ارب روپے ہم نے سال 2024 اور 23 کے مالیاتی سال میں ریکور کیے، اور اس کو بہت بڑا کارنامہ اپنا بیان کر رہے تھے کہ یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریکوری ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملک کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اس سال کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ملک میں ہوئی ہے، اور یہ پلی بارگین کے نتیجے میں 25% کے نتیجے میں انہوں نے اتنا ریکور کیا ہے۔ تو اب اصل کرپشن کتنی ہوئی ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں کرپشن کس حد تک آگے بڑھی ہے اور کس حد تک ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے صوبے میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے نام پر جو وصولیاں کی جا رہی ہے، اور لوگ ہم سے پھر رابطہ کر رہے ہیں، عام نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پوسٹنگ ہو رہی ہے، اس کے الگ ریٹ ہیں، ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس کے الگ ریٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن کے نام پر لوگوں سے وصول کیا جا رہا ہے وہی بل کلیئر ہوتے ہیں کہ جس پہ کمیشن ادا کیا گیا ہو۔ یہ چند دن پہلے پشاور کے اندر پورے سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، ایک دن احتجاجی مظاہرہ ہوا، حکومت نے اس کو کسی حد تک برداشت کیا، اگلے دن ان کے اوپر شیلنگ کر دی، لاٹھی چارج کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری ملازمین بھی نئے قانون سے تنگ ہے، اس ملک کے نظام سے تنگ ہے، اس صوبے کی حکومت سے تنگ ہے، اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ حکومت نے
1 जनवरी से ज़रई टैक्स के नफाज का ऐलान किया। ये ज़रई टैक्स क्या है? ज़रई टैक्स इन्होंने जो ज़मीन लोगों के पास है, 12 से लेकर 25 एकड़ तक की ज़मीन जिन लोगों के पास है, उनको फ़ी एकड़ 500 से लेकर 1200 रुपये 3 जोन्स के अंदर ज़मीन तकसीम कर दी, और 500 से लेकर 1200 रुपये फ़ी एकड़ टैक्स ज़रई ज़मीनों के ऊपर इन्होंने आयद किया। और उसके बाद फिर दूसरा काम ये किया कि जो आमदनी हो रही है उन पर टैक्स नाफिज किया, और वो टैक्स बहुत ज़्यादा है। यानी जो 12 लाख से कम है, 6 से 12 लाख के दरमियान है, उन पर 15% टैक्स लगाया है। जो 12 से 16 लाख के दरमियान आमदनी है उन पर 20% टैक्स लगाया है। जो 16 से 33 लाख की आमदनी है उनके ऊपर 30% टैक्स लगाया है, और जो 56 लाख से ज़्यादा है उन पर 45% टैक्स लगाया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारे टोबैको के ग्रोवर्स हैं उनकी आमदन पिछले साल जो उनका मुनाफा हुआ है, छोटे से छोटे ज़मींदार का मुनाफा भी लाखों में हुआ है। अब अगर वो 15 से लेकर 45% तक टैक्स अदा करता है तो ये उनकी आमदनी के ऊपर ढाका है। हुकूमत ने उनकी आमदनी देखी और उसके ऊपर टैक्स लगाया है। और दूसरी तरफ खादें महंगी हैं, बिजली महंगी है, इसी तरीके से आबियाने के अंदर हर साल इजाफ़ा हो रहा है। और हुकूमत ने उन 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर भी ज़रई टैक्स नाफिज किया है जिस पे कोई काश्तकारी नहीं होती, जो बंजर है, जो नाकाबिल काश्त है, उनके ऊपर भी हुकूमत ने टैक्स नाफिज किया है, और उसका नाम भी ज़रई टैक्स रखा है। जो ज़मीन ज़राअत के काबिल नहीं है, जहाँ से कोई पैदावार नहीं है, हम समझते हैं कि टैक्स नेट में इजाफ़ा करना हुकूमत की मजबूरी होती है। लेकिन IMF के कहने पर, और फिर छोटे काश्तकार जो बिजली में 50 किस्म के टैक्स देते हैं, जो गैस के बिल में टैक्स देते हैं, जो बाज़ार से अपने लिए खाद ख़रीदते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, और उनसे फिर बराह रास्त भी आप टैक्स वसूल करते हैं, तो ये छोटे काश्तकारों के साथ जुल्म है। हम इस मसले पर हमने फ़ैसला किया है कि इस मसले पर हम तमाम किसान तंजीमों को इकट्ठा करेंगे, और इस मसले पर टैक्स के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी किसानों की क़ियादत करेगी, और हुकूमत के ख़िलाफ़ हम इस मसले पर मुहिम चलाएँगे। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो नए स्कूल बने हैं और अभी शुरू नहीं हुए हैं, सरकारी हुकूमत की तरफ से फ़ैसला है कि वो स्कूल सरकारी तहवील में लेने की बजाय NGOs को कहा है कि आप इसको ले लें और हम आपको पर मंथ 1000 रुपये देंगे। और उसकी वजह ये बताई है कि हम तो 3000 रुपये से ज़्यादा एक तालिब इल्म पर ख़र्च कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा ख़र्चा कम होगा। वो बाबा, ये जो हमारे तालीमी निज़ाम है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25A में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 16 साल उम्र तक के जो बच्चे होंगे उनको तालीम देना हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान के आइन ने रियासत को पाबंद किया है, और ये तजर्बा पंजाब में हुआ है। पंजाब में स्कूल नाकाम हो गए, NGOs वाले भाग गए, स्कूल वीरान हो गए। तो जो एक नाकाम तजर्बा पंजाब के अंदर हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सूबाई हुकूमत दोहराना चाहती है। हम इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे और इस फैसले को हम नहीं मानते। अब तो खैर से हमारे वज़ीर आला साहब वो चांसलर बन गए हैं यूनिवर्सिटियों के, और खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर माली बहरान है, वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, उनके पास रिसर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि उनके पास तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं हैं। पेंशन उनके ऊपर बोझ बन रहा है, इसलिए वो आर्जी तौर पर तकर्रियाँ कर रही है, वो एडहाकिज़म की बुनियाद पर चल रहे हैं। और उन यूनिवर्सिटियों के अंदर जहाँ वाइस चांसलर मौजूद नहीं हैं, जहाँ परमानेंट क्लासरूम के लिए टीचर्स मौजूद न हो, तो वो यूनिवर्सिटी किस तरीके से सर्वाइवल कर सकती है और मुल्क को रिसर्च के मैदान में आगे बढ़ा सकती है। तो यूनिवर्सिटियों के ये जो अब वज़ीर आला का फ़ैसला हुआ है, तो बाकी इदारे अगर वज़ीर आला साहब ने ठीक किए हो तो ये भी हुकूमत फ़ैसला कर लेती, लेकिन हम समझते हैं कि ये सरासर
ایک سیاسی بدنیتی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے، اور اس سے تعلیم کی کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ مرکز اور صوبے کے درمیان جو کشیدگی ہے، خیبر پختونخوا کے عوام اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور اس بنیاد پر یہاں جو مسائل ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، پہلے IPPs کے حوالے سے حکومت یہ بات کرتی تھی کہ یہ تو شجرہ ممنوعہ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا ہے، مقدس صحیفہ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن 14 دن کے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں جو ہم نے دھرنا دیا، حکومت نے 5 IPPs کو تو بند کر دیا، باقیوں کی قیمتیں کم کر دی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے، اس کا فائدہ IMF کو نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کل 31 جنوری کو حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں انشاءاللہ کل احتجاج ہوگا، اور ہم یہ تحریک دوبارہ منظم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جس طرح حکومت کو مجبور کیا کہ IPPs کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے مالکان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لیں، اس طرح حکومت کو مجبور کریں گے کہ عام عوام کو اس سے فائدہ مل جائے۔ گیس انڈسٹری کے حوالے سے جو نیا فیصلہ آیا ہے کہ انڈسٹریز کو جو گیس دی جا رہی ہے، ان کی فی یونٹ قیمت 3000 سے بڑھا کر 3500 روپے کر دی، اور یہ قیمت چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش کے مقابلے میں یہ پاکستان کی قیمت ڈبل ہے۔ تو بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگا، پاکستان کے 60% برآمدات کا انحصار وہ ٹیکسٹائل کے اوپر ہے، اور براہ راست ہمارے برآمدات متاثر ہوں گے، GDP کے اوپر فرق پڑے گا، اور ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور ملک کے اندر کارخانے بند ہوں گے تو برآمدات کم ہوگی، GDP کے اوپر اس کا براہ راست اثر ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو ہمارے صوبے کے حالات ہیں، اس میں یہ صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور اس وقت صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر مہنگائی تک، بجلی لوڈ شیڈنگ تک، بجلی کی مہنگائی تک، اور تعلیم، صحت، جس شعبے کے اوپر آپ بات کریں گے سارے شعبوں میں صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی ان سارے مسائل کو لے کر انشاءاللہ اپنے تحریک کو منظم کرے گی، اور ہم میدان کے اندر نکلے ہیں۔ زرعی جو ٹیکس لگا ہے اس پر فی الفور ہم اپنی تحریک کا آغاز کریں گے۔ بجلی کے حوالے سے ہماری تحریک پہلے سے چل رہی ہے، اور آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ 5 فروری کو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا دن پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ مظاہرے، پروگرامات، احتجاج یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہے۔ حکومت اقدامات کرے، وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی قوت ہے، جن لوگوں کے پانیوں کی وجہ سے پاکستان کی زرعی زمینیں آباد ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کے شہروں کی روشنیاں اور قمقمیں آباد ہیں، ان کے کشمیریوں کا ان کے پشتیبان بننا حکومت کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 5 فروری کو انشاءاللہ جماعت اسلامی پورے ملک کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی مظاہرے کرے گی۔ کشمیریوں کے حق سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کشمیری جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کا نعرہ لگاتے ہیں، اس میں ہم ان کا ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔